یقیناً جس طرح میرے دوست نائل صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہے اور اس وقت بہت ساری زبانیں اپنے موت و زیست کا سامنا کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، دنیا جہان کے آباد ممالک نے، یورپین یونین نے، سب دنیا نے اپنی زبانوں کو مکمل تحفظ دینے کے لیے، اسے درس و تدریس کا ذریعہ بنانے کے لیے، اسے آفیسز میں استعمال کرنے کے لیے، اسے عدالتوں میں بولنے کے لیے، انہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، وہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ آپ یقین کریں جناب اسپیکر، بیلجیم کا کیپٹل ہے برسلز، جو یورپی یونین کا کیپٹل ہے، ناٹو کا کیپٹل ہے، خود بیلجیم کا کیپٹل ہے۔ ایک کیپٹل میں 3 زبانیں، سرکاری زبانیں، قومی زبانیں تسلیم کی گئی ہے۔ بدقسمتی سے جب سے اس ملک کا وجود آیا ہے جناب اسپیکر، روز اول سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے مادری زبانیں، ہماری قومی زبانوں کو ختم کیا جائے، اور یہ یقیناً یہ اتنی بری بات ہے، اور یہ ان کی خام خیالی ہے کہ آپ جو ہے نا ایسی زبان لوگوں پہ مسلط کریں جو اس علاقے کے عوام کی زبان نہ ہو۔ میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، افغانستان ایک جنگ زدہ ملک ہے، اس نے جو آئین بنایا اس میں تمام زبانوں کو قومی زبانیں قرار دی گئی ہے۔ وہاں پشتو بھی قومی زبان ہے، دری بھی قومی زبان ہے، ہزارگی بھی زبان ہے، وہاں پہ بولی جانے والی جو بلوچ ہے اس کی زبان بھی انہوں نے قومی زبان تسلیم کیا ہے، ان کے بچوں کو ان کے زبانوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوا جناب اسپیکر، ہم نے زبانوں کو یہاں سے مٹا دیا۔ پچھلے دور حکومت میں ہم نے یہاں کم از کم ایک دور میں جب 88 میں نواب اکبر بگٹی وزیر اعلیٰ تھے، اس دور میں بھی ہماری حکومت تھی، ہم شامل تھے، ہم نے یہاں 10ویں تک لازمی زبان کے طور پر پشتو، بلوچی، براوی، باقی زبانوں کو شامل کیا۔ پھر بعد کی حکومتوں نے انہیں ختم کیا۔ لاسٹ میں جب ڈاکٹر مالک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت بھی ہم نے یہاں قانون پاس کیا، اس اسمبلی سے ایکٹ پاس ہے جناب اسپیکر، جس میں تمام زبانیں، پشتو، بلوچی، براوی، ہزارگی، جاموٹ، جاٹی، جتنی زبانیں ہیں ان کو ایک مضمون، لازمی مضمون کے طور پر پڑھانے کا ہم نے قانون پاس کیا۔ لیکن آج میں نے یہاں منسٹر صاحب تھے پہلے، سردار صاحب ایجوکیشن، ان سے میں نے سوال کیا تھا، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم نے جو اساتذہ ٹریننگ کیے تھے، جو ہم نے ٹرین کیے تھے، جو کتابیں چھپی تھی پشتو زبان میں، بلوچی میں، براوی میں، ان زبانوں کو، ہزارگی میں، وہ بچوں کو پڑھا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ابھی تک نہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ تمام پرائیویٹ سکول میں، پبلک سکول میں، سرکاری سکول میں یہ پابندی رکھی گئی تھی، لیکن انہوں نے ایسا آج تک نہیں کیا۔ جہاں تک پی ٹی وی بولان کا تعلق ہے جناب اسپیکر، اس کے بعد قرارداد ہے کہ پی ٹی وی بولان میں بھی ان کا کوئی 3.5 کروڑ روپے کا بجٹ ہوا کرتا تھا، آج وہ بجٹ سالانہ محض 58 لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ وہاں پشتو، بلوچی، براوی، وہ زبانوں کا جو صبح مارننگ ٹائم تھا وہ جو ہے نا ختم کیا گیا، شام کا وقت جو تھا وہ بھی جو ہے نا انہوں نے آدھا کر دیا، اور ہزارگی زبان تو ہے بھی نہیں جناب اسپیکر۔ شکریہ زیر صاحب۔ جی جناب اسپیکر، قرارداد کیا میں جی میں ذرا آپ میری بات سنیں، یہ بہت اہم ایشو ہے جناب اسپیکر۔ اس بارے میں آپ اس قرارداد کو بھیجیں اسلام آباد، وفاقی وزارت اطلاعات کو، ریڈیو کو، ٹیلی ویژن کو، کہ آپ نے کیوں پی ٹی وی بولان کا بجٹ کم کیا ہے، آپ نے کیوں یہاں کے زبانوں کو جو بولی والی زبانیں ہیں
سردار کیتران صاحب نے ٹھیک کیا, میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں. کیوں ایک بچے کو اپنے مادری زبان سے آپ محروم کر رہے ہو؟ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. دنیا جہان میں زبانوں کی ترویج و ترقی کے لیے کام ہو رہا ہے. یونیسکو نے 21 فروری کو عالمی دنیا میں زبانوں کا دن مقرر کیا ہے. اسی لیے مقرر کیا ہے تاکہ زبانیں ختم نہ ہو. تو میں یقیناً آنے والے قرارداد پہ جب دوست پیش کریں گے اس کی بھی میں حمایت کرتا ہوں کہ پی ٹی وی بولان کے ملازمین کو وہاں پر ان کے بجٹ کو بڑھایا جائے. اور جناب اسپیکر, میں اس بات پہ بھی یہاں پر پی ٹی وی میں جس طرح ملک صاحب نے کہا ایک اہم ایشو جا رہا ہے, وہاں 30 سال سے کام کرنے والوں اس پر سے زیر صاحب ہم نے رولنگ دے دی. اچھی بات ہے. ان سے اب جب وہ ریٹائر ہو رہا ہے, ریٹائرمنٹ سے 2 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ان سے انٹرویو لیا جائے. پھر کوئی فارنر کوئی کمپنی ہے, فیبیکس ہے, کیا نام ہے, ان کے ذریعے وہ انٹرویو, یہ میرے سامنے قراردادیں پڑی ہے. تمام لاہور سینٹر کی قرارداد ہے, انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. کوئٹہ سینٹر, یہ تمام قراردادیں ہیں, انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. یہ جو پی ٹی وی کر رہی ہے اس کو بھی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. تھینک یو جناب اسپیکر. شکریہ.